اس وقت جو دین اور سنیت کے کام کے لیے کھڑا ہے بے شک وہ ہمارے لیے ولی، کتب اور ابدال سے کم نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بالکل حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سب کو اپنی پڑی ہے۔ بے شک جب سب کو آج اپنی پڑی ہے تو ایسے موقع پر اگر کوئی دین کے لیے کھڑا ہے تو ہم سب کو اس کا اتنا ہی احترام کرنا چاہیے جیسے کسی ولی، قطب یا ابدال کا کیا جا سکتا ہے۔ بالکل حق ہے۔ ہمیں اس کی بات کو ایسے ہی مدد کرنا بالکل اہمیت صحیح ہے۔ دینی چاہیے جیسے کسی ولی، قطب یا ابدال کی بات کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ اس بات کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میری بات حرف آخر نہیں ہے لیکن یہ میری عقیدتوں کا خراج ہے۔ میں ہر دین کے خادم کو اسی نظر سے بے شک بالکل حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا، اگر انسان پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرے تو اس کا فائدہ تنہا اس کی اپنی ذات کو ملتا ہے۔ بالکل حق ہے۔ پہاڑوں میں بیٹھ کر اگر عبادت کرے اس کا فائدہ تنہا اس کی اپنی ذات کو ملتا ہے، اور وہ اکیلا جنت میں جائے گا اگر اس کی عبادت قبول ہوئی تو اکیلا جنت میں جائے گا۔ لیکن جو بندہ علم کی خدمت کرتا ہے، جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے، وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا اور اس کی ذات کو اکیلے فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کی وجہ یہ ہے پہاڑ میں بیٹھنے والا جس دن مر گیا اس کی عبادت ختم ہو گئی۔ علم کی طرف توجہ کریں، میں آپ کی طرف توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت بات آ گئی ہے، اور انٹرنیٹ پر جو بھائی بہنیں سن رہے وہ بھی توجہ فرمائیں۔ غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا اگر مر گیا اسی وقت اس کی عبادت ختم، عبادت کا ثواب ختم۔ لیکن اگر کسی نے علم کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، مثال کے طور پر اس نے 4 حافظ بنا دیے، حافظ بنانے والا مر گیا لیکن اس غار کے عابد کی طرح اس کی عبادت ختم نہیں ہوئی۔ یہ حافظ جہاں جہاں قرآن پڑھے گا اس کا فائدہ حافظ بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ کیا بات ہے، اور پھر جب یہ 4 حفاظ 400 حفاظ بنائیں گے تو ان 4 کو جس نے حافظ بنایا تھا 400 جو بنائیں گے اس 400 کا ثواب بھی اسی کے نام اعمال میں آئے گا، لیکن ان کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ 400 4000 بنائیں گے، اللہ اکبر، تو اس کا ثواب بھی اسی کو ملے گا جس نے 4 سے 400 اور 400 سے 4000، یعنی چراغ سے جتنے چراغ جلتے جائیں گے اس کا اجر پہلا چراغ جلانے والے کو ملے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ثواب میں نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کو مسلمان میرے نبی نے بنایا، فاروق اعظم کو مسلمان میرے نبی نے بنایا، عثمان غنی کو مسلمان میرے نبی نے بنایا، علی مرتضیٰ کو ایمان کی دولت میرے نبی نے دی۔ اب قیامت تک دین صحابہ کے ذریعے جتنا آگے بڑھتا جائے گا ہر کلمہ پڑھنے والے کا ثواب مصطفیٰ ناجان رحمت کے نام اعمال کی طرف لوٹتا رہے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو جتنے بھی سجدے زمین پہ ہو رہے ہیں سب کے سجدے میں کمی کیے بغیر ہر سجدے کا اجر جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، حق ہے حق ہے صاحب۔ اسی لیے عمل میں بھی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ دین اور علم کی خدمت ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جو علم کی وجہ سے، جس نے علم کی خدمت کی اور علم کی وجہ سے جو دین کا کام کرتا ہے، علم کا کام کرتا ہے، وہ علم کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آج امام غزالی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ بے شک۔ امام بخاری کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ امام مسلم کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ ارے ان کی نسلیں ہیں یا نہیں ہے یہ 2 نمبر کی بات ہے، نسلوں سے وہ نہیں پہچانے جاتے، وہ اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے علم کتنی بڑی، علم کبھی مرتا نہیں اور علم والا بھی کبھی مرتا نہیں۔